برادران اسلام و معزز سامعین، تقوی انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور اور سب سے زیادہ گراں قدر متاع ہے۔ اگر کوئی شخص باحیثیت ہے، باوقار ہے، باعزت ہے، دولت مند ہے، نیک ہے، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے تو اس کی نیکی، اس کا جاہ و جلال، اس کی حیثیت، اس کا وقار، اس کی عزت، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیرو ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اس کے دل میں تقوی کی جوت اور اس کی خوشبو نہیں ہے، تو ایسا شخص جس کے دل میں تقوی نہ ہو، جس کے دل میں تقوی کی روشنی جگمگاتی نہ ہو، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ جس کے دل میں خدا ترسی کا جذبہ نہ ہو، وہ یاد رکھے کہ ایسا انسان صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ کیونکہ تقوی جو ہے جسم میں روح کی طرح ہے، جس جسم میں روح نہ ہو وہ جسم بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر تقوی نہیں انسان کے دل میں تو انسان بیکار ہے، وہ لاشعی ہے، وہ بے جان ہے، وہ مرا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ جس طریقے سے پانی کے بغیر سمندر بیابان ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے تقوی کے بغیر انسان کی زندگی بالکل خالی ہے۔ تقوی اگر دل کے اندر نہیں ہے تو وہ دل شیطان کی آماج گاہ، برائیوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجت میں، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، خطبہ عید ہو، خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، یا کوئی بھی خطبہ حاجت ہو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی 3 سورتوں کی مختلف آیات پڑھا کرتے تھے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے ہر شعبے اور مرحلے میں کی جائے، اس کے منہیات سے رک جایا جائے، اجتناب کیا جائے، اس کے اوامر کی بجاآوری کی جائے، نواہی سے بچا جائے۔ ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى، اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ ویشکر فلا یکفر، اور اللہ کی شکر گزاری کی جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، اس کے علاوہ کسی کا ڈر دل میں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ ہر چیز کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے، اور جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے اتنا ہی زیادہ بے خوف ہوتا ہے، اور جو اللہ سے جتنا کم ڈرتا ہے غیر اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔
اور جو اللہ سے ہر وقت ڈرے گا اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف رہے گا ہی نہیں۔ التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اور جو قرآن و حدیث اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جو ایک وحی جلی اور وحی خفی ہے، اس کے مطابق انسان زندگی کو گزارے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی کو لگا دے۔ والقناعۃ بالقلیل، اور جو رزق اللہ نے دیا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارے، یہ تقوی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت سورہ نساء کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیویاں بنائی، پھر اس سے دنیا میں بے شمار مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت تم پر نگراں ہے۔ تیسری آیت سورہ احزاب کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بولو تو سیدھی بات بولو، درست بات بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے بڑی کامیابیاں۔ ان آیات کے اندر آپ غور کریں گے تو ان آیات کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کی تاکید کی گئی ان آیات کے اندر۔ تاکیدی حکم ہے کہ انسان پرہیزگار بن کر زندگی گزارے، اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کی دعوت کا جو محور تھا وہ تقوی ہی تھا۔ آپ نوح علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، سمود کی دعوت کو دیکھیں، ہود علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، تمام انبیاء کی دعوت قرآن میں پڑھ لیں۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ تمام انبیاء نے یہی کہا، میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ہر نبی نے یہ کہا، ہر نبی نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اگلے اور پچھلے کی قوموں جو گزری ہے ان کو ہم نے تقوی کی تاکیدی حکم فرمائی، تاکیدی وصیت تقوی کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، البتہ تحقیق کہ ہم نے تم سے پہلے کی قوموں کو تقوی کا وصیت، تقوی کی تاکیدی وصیت کی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دے رہے ہیں تقوی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی انسانی زندگی کی ضرورت ہے، تقوی کے بغیر انسان کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موعظت میں، اپنی نصیحت کی مجالس میں، اپنی وعظ و نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کو سر فہرست رکھتے، اور آپ کے جتنے بھی دعوتی امور تھے ان دعوتی امور میں جس امر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رکھتے تھے سر فہرست جو امور تھے ان میں ایک امر تقوی بھی تھا۔ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، تقوی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ صحابہ کو آپ نے تقوی کی وصیت فرمائی کہ تقوی کی زندگی گزارا کرو۔ لہٰذا حجۃ الوداع کے موقع پر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے تقوی کی وصیت فرمائی، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے،
ابو داؤد سنن ترمذی کے اندر کہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی الجدعہ پر آپ سوار تھے، اور مینا میں یوم النحر کو آپ نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، کہ اے لوگو تم سنتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، اگلے سال میں زندہ نہ رہوں، الا ترونی بعد عامکم ھذا، اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ صحابہ میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع وصیت فرمائی، جامع وصیت فرمائی۔ اس وصیت میں سب سے پہلی وصیت یہ تھی اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو پابندی کے ساتھ۔ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، رمضان کے روزے رکھو۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کا حق نکالو۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پہ بڑی جامع حدیث ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یاد رکھیے عبادت کے ساتھ تقوی کا ذکر ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی عبادت تقوی کے ساتھ عبادات کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلے تقوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیان۔ اب نقطے پر آتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اس کی خشیت ہوگی، یاد رکھیے وہی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گا، وہی 5 وقت کی نماز بلا ناغہ پابندی سے ادا کرے گا جس کا خوف اللہ کے دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر جس کے دل میں بسا ہوگا، بلا ناغہ بلا چوچڑا 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ دنیا کا کوئی شغل اسے مشغول نہیں کر سکتا اللہ کی عبادت سے۔ دوسری چیز، وہ نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی پابندی سے رکھے گا، اس کے بعد زکوٰۃ بھی پابندی سے دے گا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت بھی کرے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا، دوسرا نقطہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جیسا کہ اس کا ڈر ہونا چاہیے، حق تقاتی، جیسا کہ اس کا ڈر ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہوگا، نماز میں کوتاہی اور سستی اور کاہلی، نماز میں سستی اور کاہلی، روزہ میں سستی اور کاہلی، زکوٰۃ دینے میں سستی اور کاہلی، ظاہر سی بات ہے آج دیکھیے نمازوں میں سستی اور کاہلی ہے، زکوٰۃ میں سستی اور کاہلی ہے، رمضان کے روزے بھی فرائض اکثر لوگ نہیں رکھتے۔ مجھے ایک کام ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، میرے لیے پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ان عبادات کو مکمل طور پر ادا کرے گا، ادا کرے گا۔ اور جو ان عبادات کو مکمل طور پر ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسی کی محبت ماننے کو تیار ہے۔ لہذا جو نماز نہیں صحیح سے پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ رب العزت کی محبت ماننے کو تیار نہیں، اس کی محبت اللہ ماننے کو تیار نہیں۔ آپ کتنوں کہہ لیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ رب العزت کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر آپ عبادات پر مکمل طور سے کھڑے نہیں اترتے۔ اور اتنا ہی نہیں، تیسرا نقطہ آئیے، یاد رکھیے عبادات تقوی سے جڑی ہوئی ہے۔ جی عبادت ہے، یہ غایت عظمیٰ ہے، اور تقوی یہ وصیت کبریٰ ہے، وصیت کبریٰ ہے۔ آپ کی عبادت کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہونی چاہیے۔ جو تقوی گزار ہے اور عبادت نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، شراب پینے سے بچتا ہے، حرام خوری سے بچتا ہے،
دوسرے کے حقوق مارنے سے بچتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کا یہ تقویٰ کسی کام کا نہیں۔ ایک شخص ہے عبادت تو کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ڈکیتی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حرام خوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حرام کاموں سے بچ نہیں رہا ہے، حرام کردہ امور سے اجتناب نہیں کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے کے حقوق دبانے میں لگا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے کی زمینوں کو دبا کے بیٹھا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو ذرا بتائیے اس کی عبادت کسی کام کی ہے؟ نہیں۔ تقوی اور عبادت دونوں لازم و ملزوم ہے، بغیر عبادت کے تقوی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بغیر تقوی کے آپ کی عبادت بے معنی ہے، بے سود ہے۔ لہٰذا آپ کے اندر تقوی اور عبادت دونوں ہونی چاہیے۔ ایک بھی فوت ہے آپ کی عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث ہم اسے بنانے والے ہیں اپنے بندوں میں سے، اسے ہی بنائیں گے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اسے ہم بنائیں گے جنت کا وارث، اسے نہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، اسے نہیں بنائے گے۔ اور یاد رکھے جو انسان تقوی کی زندگی گزارتا ہے نا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کے چلتا ہے۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ مثال سے ایک دم سمپل میں سمجھا دوں تو ایک حفاظتی دیوار ہے، ایک حفاظتی دیوار کے طور پر ایک قلعہ ہے، آپ کے اور گناہوں کے درمیان میں ایک حفاظتی دیوار ہے اللہ کا خوف، حفاظتی دیوار ہے یہ گناہ ہے اور یہ حفاظتی دیوار اللہ کا خوف ہے، ادھر آپ ہے، یہ ہٹا آپ لٹ گئے، آپ لٹ گئے۔ قلعہ جو آپ دیکھتے ہیں، قلعے کی حفاظت اس کی دیواریں کرتی ہے، اس کی دیواروں سے حفاظت ہوتی ہے تاکہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے قلعے کی۔ لہٰذا آپ کا تقوی یہ آپ کا قلعہ ہے، حفاظتی دیوار ہے آپ کے لیے گناہوں سے، شیطانی ہٹکندوں سے اور گناہوں میں ملوث ہونے سے۔ آپ کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، اتنا زیادہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اتنا دور رہے گا، کیونکہ اسے موقع ہی نہیں ملے گا، کہ یہ دیوار اس کے سامنے حائل ہوگی۔ لیکن جب یہ ہٹ گئی، منٹوں میں شیطان آپ کو بھٹکا دے گا، چاہے آپ کتنوں بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو، منٹوں میں آپ کی نیا ڈوب جائے گی۔ تو یہ تقوی یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اس طریقے سے بسا ہوا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی گناہ اسے ہلا نہ سکے۔ قدم بڑھانے سے پہلے انسان 100 بار یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے تقوی کی زندگی گزارنے والے میرے بندے جو ایسی زندگی تقوی کی گزارتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں جنت ہے، اور ان کے لیے قیامت میں کوئی رنج اور غم، کوئی دکھ اور تکلیف کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بسا لیا، اللہ رب العزت انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ انہیں بچا لے گا۔ صرف بچائے گا ہی نہیں جہنم سے، اللہ کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں داخل ہونا اس سے بڑی کامیابی اور کیا؟ اس سے بڑی اور کامیابی ہو سکتی ہے کہ انسان فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے انسان بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اور ایسی کامیابی تقوی گزار انسانوں کو ملے گی جس نے کہ دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اسے کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی حزن ملال نہیں ہوگا، قیامت میں اسے جہنم کی آگ چھوئے تک بھی نہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ، دور کرو اپنے آپ کو، دنیا کے سب سے عبادت گزار انسان بن جاؤ گے، سب سے عبادت گزار انسان۔ حرام چیزوں سے ہم بچ رہے ہیں، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ کیا ہماری زندگی حرام خوری سے خالی ہے، یا حرام کسی بھی چیز میں ہو؟ زندگی کے ہر شعبے اور مرحلے میں حرام چیز آپ لا سکتے ہیں۔ حرام سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے ہم اجتناب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تقوی پھسل نہ جائے کہیں آپ کا۔ اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے فروری کا، یہ پورا مہینہ آپ کو پھسلانے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے فروری کا مہینہ، اس میں ہر دن کوئی نہ کوئی بدتمیزیاں ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی خرافاتی ڈے ہے، کوئی نہ کوئی خرافاتی ڈے اس مہینے میں رکھا ہوا، جس میں آج کے نوجوانان اسلام پھنسے جا رہے ہیں۔ آج کے نوجوان پھنس رہے ہیں، ہگ ڈے، کس ڈے، روز ڈے، پرپوز ڈے، پھر آخر جا کے یہ سلسلہ رکتا کہاں ہے؟ 14 فروری ویلنٹائن ڈے پر جا کے رکتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان، امت مسلمہ کے نوجوان، جنہیں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا تھا، وہ زلفوں کے پیچھے پڑے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، پورے معاشرے میں آپ دیکھیں گے، آپ کو دوسرے قوم سے زیادہ مسلمانوں کے بچے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ آج ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے کہ غیروں نے ہمیں ایسا نچایا ہے کہ ہم اس کے پھندے میں ایسے پھنس چکے ہیں اور اس میں ہم ناچ رہے ہیں، جیسے نچا رہا ہے ویسے ناچ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر کے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور مدد کے منتظر ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر دے۔ نہ، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر کے آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ کی مدد آ جائے، نہیں آ سکتی ہے۔ جس پر اللہ کا غضب ہوا اس کے طریقے کو اختیار آپ کر کے اللہ کی مدد کے منتظر رہے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ آئے گا تو زلزلہ آئے گا، آئے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا، گھریں گریں گی، زمینیں پھٹیں گی، برباد ہوں گے۔ عذاب مسلمانوں پر حقیقی معنوں میں آتا ہے۔ تقوی کہاں گیا ہمارا؟ ہمارا تقوی کہاں گیا؟ ہمارے اندر یوسف علیہ السلام جیسا تقوی ہونا چاہیے کہ گیٹ بند کر کے بھی بدکاری کی طرف بلایا تو کہا نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں جیل میں رہنا پسند کروں گا لیکن میں پسند نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ بھی اسی نوجوان کو ملے گا جس کو ایک مال و دولت سے بھری ہوئی خوبصورت عورت نے دعوت نظارہ دیا، دعوت بدکاری دی اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی دل میں بسا کے رکھا، اس کا خوف، اس کا ڈر، اسے اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ اتنی بڑی چیز ہے تقوی۔ یاد رکھیے اللہ کا ڈر جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے ایمانیات میں سے ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو جتنا کم ڈرتا ہے اس کی ایمان میں اتنا ہی نقص، اتنی ہی زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچک لے گا، کوئی بھی کھا لے گا۔ قرآن کو پڑھیے، سمجھ میں آئے گا اللہ کیا کہہ رہا ہم سے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم گمراہ ہو جائیں، ہم کسی کے چکر میں پھنس جائیں، یہود و نصارہ کے چکر میں ہم پھنس جائیں، دوسروں کے بچھائے ہوئے جالوں میں پھنس جائے۔ وہی بات، قرآن ہمارے پاس ہے،
لیکن ہم اسے پڑھ نہیں رہے، اسے سمجھ نہیں رہے۔ پڑھیے سمجھیے، بہت آسان قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ رب العزت تقوی ہماری زندگی میں تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے، یاد رکھیے مسلمانوں، پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارا جتنا بھی عمل ہے، تمام اعمال اللہ کے نزدیک قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص معزز، محترم اور مکرم ہے جو جتنا زیادہ تقوی گزار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت و بزرگی کا معیار دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، جاہ و منصب نہیں ہے، حکمرانی نہیں ہے، اعلیٰ خاندانی نسب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت اور بزرگی کا معیار اللہ کے نزدیک صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محترم، معزز، مکرم ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جس کے دل میں جتنا زیادہ خوف ہے اللہ کا، وہی اتنا معزز ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک فقیر ہے، ایک باہر سونے والا، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پر سونے والا، اگر تقوی گزار ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں مکمل طور پر پیوست ہے، بسا ہوا ہے، اللہ کے ڈر سے تقوی کی خوشبو اور تقوی کی جو روشنی سے اس کا دل منور ہے، جگمگا رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ اس شخص سے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے معزز ہے اس شخص سے جو اپنے بلڈنگوں میں عیش و آرام سے بیٹھا ہوا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی ہو، بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم تقوی کی زندگی گزاریں۔ باتیں بہت ہو سکتی ہے، مختصر ہے، ہمیں بات ختم کرنی ہے، وقت ہونے ہی والا۔ ایک بات اور بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہماری زندگی کی 5 خواہشیں ہیں، انسانی زندگی کی 5 خواہشیں، ہماری بھی خواہشیں ہیں، آپ کی خواہشیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے اندر یہ 5 خواہشات نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر 5 خواہشیں پائی جاتی ہیں، اور 5 خواہشات کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے ایک ہی بتایا ہے قرآن میں، اور کمال کی بات یہ کہ اللہ نے 5 خواہشات کو ایک جگہ ذکر کیا قرآن میں، اور اس کا جو مداوع ہے، اس کا جو جواب ہے، اس کا جو حل ہے، وہ ایک ہی چیز بیان کی۔ پہلی خواہش انسان کی کیا ہے کہ اے اللہ ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں سب آسان ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہماری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے تمام معاملات اللہ آسان کر دے، ایک دم آسان، چٹکی میں سب کام میرا ہو جائے۔ خواہشات ہے۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ زندگی میں جو بھی پریشانی آئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اے اللہ اس سے نکلنے کا راستہ تو نکال دے، اس سے باہر جانے کا کوئی راستہ تو پیدا کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے۔ تیسری خواہش انسان کی کیا ہے کہ اللہ میں بندہ تیرا ہوں، تو مالک میرا ہے، تو رزاق ہے، تو رازق ہے، تو دینے والا ہے، اور ہم بندے، ہم لینے والے، تو اتنی مال و دولت ہمیں دے دے کہ ہم اچھے سے خرچ کر سکے، آسانی سے خرچ کر سکے۔ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس اچھی دولت ہو، اچھا پیسہ ہو، اچھا مال و دولت ہو۔ ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ اتنا دولت ہو کہ انسان کی زندگی آرام سے گزر جائے۔ چوتھی خواہش انسان کی کیا ہے کہ اللہ میں بندہ تیرا ہوں، اور بتقاضائے بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں، بڑے گناہ ہوئے ہوں، کوئی بھی گناہ ہوا ہو، لیکن ہم بندے تو تیرے ہیں، اللہ تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے آگے پیچھے سب گناہ معاف فرما دے۔ خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے۔ اور پانچویں خواہش کیا ہے کہ اللہ جو بھی چھوٹی موٹی عبادتیں ہم نے کی ہے، چھوٹی موٹی عبادتیں، اس چھوٹی موٹی عبادتوں کے بدلے میں تو مجھے جنت الفردوس عطا فرما، ہے کہ نہیں خواہش؟
سب کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، اور کوئی بھی مرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت الفردوس ہی مانگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس ہی مانگو۔ چلیے اللہ کے نبی نے سکھایا، ہم جنت الفردوس مانگتے۔ یہ 5 خواہشیں ہیں انسانوں کی، اور اس 5 خواہشوں کی تکمیل کا ایک ہی راستہ اللہ نے بتایا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ طلاق میں 5 باتیں کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے تمام معاملات آسان کر دے گا۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے تمام معاملات آسان کر دے گا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اسے ہر غم پریشانی دکھ سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ اور ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چوتھی خواہش وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت کا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت سے اتنا رزق دے گا، وہاں سے رزق دے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے رزق آ رہا۔ لا يحتسب، اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچ رہے تھے میری بلڈنگ سے آ جائے گا، میں نے جہاں کرایہ لگایا ہے وہاں سے آ جائے گا، میرے فلاں جگہ سے آ جائے گا، میری دکان سے آ جائے گا، لیکن سارے وسائل ختم ہو گئے اور اللہ کا بندہ کوئی آپ کی مدد کے لیے پہنچ گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کے لیے ذریعہ لگا دیا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہاں سے آپ کے لیے اللہ رب العزت رزق کا بندوبست کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ رب العزت جو تقوی اختیار کرے گا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے قیامت میں رکھا ہے، اور وہ اجر جو ہے بڑا اجر سے مراد وہ جنت الفردوس کی شکل میں ہے جو اللہ رب العزت سے جنت میں عطا فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا تقوی کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، فلاح و بہبودی کی زندگی گزارنا چاہتا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے متقی بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقوی کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے، تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں من اراد ان تصح له التقوی فلیترک الذنوب کلها، کہ جو چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر متقی بن جائے چاہیے کہ وہ گناہ چھوڑ دے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو مکمل طور پر متقی بننا چاہتا ہے وہ اپنے اعضائے جسمانی کی 5 اعضاء کا خیال رکھے، اسے بچا لے، اسے گناہوں سے بچا لے، اپنی آنکھ کا خیال رکھے، اپنی زبان کا خیال رکھے، اپنی کان کا خیال رکھے، اپنے دل اور اپنے پیٹ کا خیال رکھے۔ یہ 5 چیزوں سے اپنے آپ کو، ان 5 چیزوں کو محفوظ کر لے گا اگر وہ متقی بن جائے گا۔ آنکھوں سے اللہ نے جو برا دیکھنے کو منع کیا وہ نہ دیکھے، کانوں سے جو برا ہے وہ نہ سنے، زبان سے غلط بات نہ نکالے، دل میں برا نہ سوچے، اور پیٹ میں کوئی حرام لقمہ ایک بھی نہ جائے، متقی بن جائے۔ اور جو ایسی زندگی گزارنے والا ہے اللہ رب العزت نے کہہ دیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو تقوی کی زندگی گزارتا رہے گا قیامت میں ہم اسے ہی جنت کا وارث بنائیں گے، اور جنت کا وارث وہی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر زندہ رکھے، ہماری موت جب آئے مسلمان ہو ہم ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے، اور شرک سے ہم پاک ہو اور توحید پرست بلکہ ہمارے اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے، موحد دنیا سے اٹھائے، اور ہمیں
عذاب قبر سے بچائے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، اور قیامت کے دن تمام مسلمان کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔